شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اے انسان، تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے، پھر تو اس سے جا ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے اہل و عیال ہی میں مگن رہتا تھا، وہ تو خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر نہ جائے گا، کیوں نہیں؟ اس کا پروردگار تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ سو میں شام کی سرخی کی قسم کھاتا ہوں اور رات کی، اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے کہ تم لوگ درجہ بدرجہ ضرور چڑھو گے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دے دو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا،
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے، پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی، اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا۔ جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش، بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔ تو کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں، اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے؟ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے؟ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا؟ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، بس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ یوں نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے، اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا، مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا، اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں، اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو،
اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے، مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے۔ یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں۔ یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا دے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا۔ پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ پھر اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیز تو نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا، تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا، تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہے۔ سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا،
سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر